بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تدریس کے سلسلے میں آج کا ہمارا رحمانی قاعدے کا سبق نمبر 13 ہے، جس کا عنوان ہے تشدید۔ اس سبق کے اندر ہم تشدید کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تشدید کہتے کسے ہیں؟ جس حرف پر تشدید آ جائے وہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ حروف قلقلہ جس کے اوپر تشدید ہو، یعنی حروف قلقلہ کے اوپر اگر تشدید ہو تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، آج ہم سبق نمبر 13 کے اندر یہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سبق نمبر 12 کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ وہ 4 قاعدے کون کون سے تھے؟ ان کو آپ نے سبق نمبر 12 والے لیکچر کے اندر اور سے سن لیجئے گا اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ہم نے 2 قاعدے پڑھے ہیں ابھی، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے تھے، جن میں سے ہم نے پہلے 2 قاعدے پڑھ لیے ہیں۔ آخری 2 قاعدے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ تشدید کسے کہتے ہیں۔ تشدید
کسے کہتے ہیں؟ یہ بریکٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شکل بنی ہوئی ہے، یہ ایک علامت بنی ہوئی ہے، 3 دندانے، 3 دندانے والی شکل، اس کو تشدید کہتے ہیں، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ پھر سنیں، 3 دندانے والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو، جس حرف پر تشدید ہو، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہیں گے، اس کو مشدد کہیں گے۔ جس حرف پر تشدید ہو یعنی یہ علامت ہو، وہ حرف مشدد ہو جائے گا، وہ حرف مشدد ہو جائے گا۔ حروف قلقلہ جو آپ نے 5 پہلے پڑھ چکے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہاں پہ ایک بار پھر لکھ دیتا ہوں، حروف قلقلہ، قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ، حروف قلقلہ کا مجموعہ، قطب جد، قطب جد، یہ ہے حروف قلقلہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ یہ اگر مشدد ہوں، ان کے اوپر اگر تشدید آ جائے حروف قلقلہ کے اوپر، تو ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ تشدید یعنی یہ دیکھیں، با کے اوپر بھی تشدید ہے، جیم کے اوپر بھی تشدید ہے، دال کے اوپر بھی تشدید ہے۔ یہ علامت، یہ جو آپ بریکٹ کے اندر علامت دیکھ رہے ہیں تشدید کی، یہ اگر اس کے اندر 3 دندانے ہوتے ہیں، تشدید کے اندر 3 دندانے ہوتے ہیں، یہ اگر کسی قلقلہ والے حروف پہ آ جائے تو اس کو ہم خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے جماؤں کے ساتھ۔ حروف قلقلہ جب مشدد ہو، حروف قلقلہ اگر مشدد ہو تو ان کو خوب جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر حروف قلقلہ یہ پڑھنے کے بعد مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر، ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں،
اب یہ میں نے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، حمزہ با زبر اب، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ مشدد حرف 2 مرتبہ کیسے پڑھا جائے گا؟ مشدد حرف 2 مرتبہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ایک مرتبہ تو اپنے سے پہلے حرف سے ملے گا. کیسے؟ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت سے پڑھا جائے گا. یہ ان کو ذرا رک کر پڑھیں گے. جب یہ خود اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس کو ذرا ٹھہر کر پڑھنا ہے. کیسے؟ حمزہ با زبر اب، با زبر با. یہ دیکھیں مشدد حرف پہلے تو الف کے ساتھ مل کر پڑھا گیا ہے، پہلے یہ الف کے ساتھ مل کر پڑھا گیا ہے. حمزہ با زبر اب، اب، با زبر با، با زبر با. اب چونکہ یہ اس کی اپنی حرکت ہے، یہ مشدد ہے، با مشدد ہے. ان میں سے با مشدد یہ 2 مرتبہ پڑھی جا رہی ہے، با 2 مرتبہ پڑھی جا رہی ہے. حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، ابا. اب یہاں پہ یہ حروف قلقلہ ہے، با، با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو ہم جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ابا، ابا، ایسے. ایک مرتبہ پہلے سے مل کر دوسری مرتبہ خود تشدید والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا. تشدید والے حرف کو رک کر پڑھنا ہے. وقف میں جب مشدد حروف ساکن کریں گے، وقف میں جب ہم نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، وہاں پہ اگر آخری حرف بھی حروف مشدد ہو، آخری حرف مشدد ہو اور ہم نے رکنا ہے تو ہم اس کو ساکن کریں گے. جب اس کو ہم ساکن کریں گے تو جو اس کی تشدید ہوگی، جو حرف کی تشدید ہوگی وہ باقی رہے گی، حرکت ختم ہو جائے گی. اس حرف کی حرکت ختم ہو جائے گی. حرکت کے بارے میں آپ نے سنا تھا سبق نمبر 3 کے اندر کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. حروف مشدد جب رکنا ہے، اس کے آخر پہ اگر حرکت آ جائے اور حروف اس کے اوپر تشدید بھی ہو تو ہم تشدید کو پڑھیں گے، حرکت کو ختم کر دیں گے، حرکت ظاہر نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک اور قاعدہ اس کے اندر سمجھے، وہ یہ ہے کہ تشدید کے اندر اگر پہلا حرف متحرک ہو، جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہا جاتا ہے. جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہا جاتا ہے. جب پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن ہو، تیسرا حرف مشدد ہو. مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہاں پہ ابد تم. اب یہاں پہ با کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، دال ساکن ہے. یہ دال ساکن ہے.
دال ساکن ہے، تا کے اوپر پیش ہے اور تشدید بھی ہے، تشدید بھی ہے، پیش بھی ہے، میم کے اوپر علامت جزم ہے۔ اب یہاں پہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ عین زبر آ، عین زبر آ، با دال زبر بد، اب یہ بن جائے گا ابد، ابد۔ پھر سنیں، عین با زبر اب، عین زبر آ، با دال زبر بد، ابد، تا میم پیش تم، اب یہ بن جائے گا ابد تم، ابد تم۔ لیکن اس طریقے سے اگر پڑھیں گے تو یہ برا لگے گا، ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ ابد تم۔ اب یہاں سے جو دال ساکن ہے یہ ختم ہو جائے گی، جب ہم توڑ کریں گے یہ پڑھی جائے گی، جب توڑ کے بغیر پڑھیں گے جوڑ کے ساتھ دال ختم ہو جائے گی۔ عین زبر آ، با دال زبر بد، تا میم پیش تم، اب یہ بن جائے گا ابد تم۔ لیکن اس طریقے سے پڑھنا غلط ہے، توڑ کیا کہیں گے؟ توڑ کریں گے با تا میم پیش تم، ابد تم، ابد تم، اب دال ظاہر نہیں کریں گے ہم، ابد تم۔ توڑ پھر سنیں اس کا، عین زبر آ، با تا میم پیش تم، با تا میم پیش تم، ابد تم، ابد تم۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر جہاں پہ بھی ایسا حرف ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ پہلا حرف متحرک ہوگا، پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن، تیسرا حرف مشدد ہوگا۔ تو ہم جب اس کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو ساکن حرف کو ہم چھوڑ دیں گے، ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے ابد تم، ابد تم۔ اب یہاں پہ چونکہ ابد تم ہے، لیکن اس کو ہم جب جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے، ابد تم، ابد تم، ابد تم، تا کے اوپر تشدید آ جائے گی، ابد تم، ابد تم۔ اب دال یہاں سے ختم ہو گئی ہے، دال اوپر رہ گئی، جب ہم اکٹھا پڑھیں گے ابد تم تو یہاں پہ با آ جائے گی، دال ختم ہو جائے گی۔ جی، دو حرف ایسے ہیں جن کے اندر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، دو حرف ایسے ہیں جن کے اندر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، اور اس کی مقدار ایک الف ہے، اس کی مقدار ایک الف ہے۔ غنہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھیں گے، جیسے انا، یہ دیکھیں میرے ہاتھ کی جو انگلی ہے، میرا ہاتھ بند ہے ابھی، جتنی دیر یہ شہادت والی انگلی کو کھولنے میں لگے گی اتنی دیر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ انا، 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 یہ غنے کی مقدار ہے ایک الف کے برابر، کہ جتنی دیر آپ اپنے مٹھی کو بند کریں اور انا پڑھیں، جتنی دیر میں انا پڑھنے میں لگے گی اور انگلی کھلے گی، یہ غنہ کی مقدار ہے۔ یہ انا، انا، یہ مقدار ہے غنے کی۔
اور یہ دو حرف ہیں جن کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، نون میم، نون اور میم، نون مشدد اور میم مشدد، یعنی نون کے اوپر بھی شد ہے، یہ دیکھیں نون کے اوپر بھی شد ہے، میم کے اوپر بھی شد ہے، تو یہ دونوں حرف مشدد بن گئے، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جب بھی ان کو پڑھیں گے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ میں لکھ بھی دوں، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اب غننے کی مقدار بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، غنہ ہوتا ہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کی آواز ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اب ہم سبق نمبر 13 شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 13 شروع کریں گے۔ جی اگر آپ نے قاعدے کھولے ہوئے ہیں تو اپنے قاعدوں کے اوپر دیکھیں، حمزہ سین پیش اس، اب یہاں پہ سیٹی کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، حمزہ سین پیش اس، سین زبر سا، سین زبر سا، سین زبر سا، اسا، 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 حمزہ سین پیش، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین زیر اس، سین زبر سا، اسا، حمزہ، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، 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 اب ان کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسا، 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 اسا۔ یہ اگلا حرف دیکھیں، اب یہ پہلے حرف پہ سیٹی کی آواز آئی، دوسرے حرف پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، وہ چونکہ ثا ہے تو ثا کو پڑھنے کا طریقہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اث، اث، ثا زبر ثا، اثا، 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 اثا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے اسا، اسا، اسا۔ اب اگلا حرف پڑھ رہے ہیں اسا، اسا، اسا۔ اب ان دونوں کے اندر آپ کو واضح طور پہ فرق نظر آ رہا ہے کہ سیٹی کی آواز اس میں ظاہر نہیں ہو رہی۔ اگلا حرف دیکھیں، حمزہ صاد پیش اس، حمزہ صاد پیش اس، حمزہ
صاد زیر اس حمزہ صاد زبر اس صاد زبر صا الصا الصا الصا. اور پھر سنیں حمزہ صاد زبر اس صاد زبر صا الصا الصا. اس کو ذرا موٹا کر کے پڑھیں گے. حمزہ صاد زیر اس حمزہ صاد زیر اس صاد زبر صا اس صا اس صا. حمزہ صاد پیش اس صاد زبر صا اس صا. اب یہ بن جائے گا الصا 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 الصا. اس کے اندر بھی ہم سیٹی کی آواز کو زیادہ ظاہر نہیں کریں گے جیسے ہم نے سین کے اندر ظاہر کی تھی سیٹی کی آواز. جی اگلا حرف دیکھیں. حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات تا زبر تا اتا 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 اتا. جی اگلا حرف دیکھیں یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. حمزہ طا زبر ات طا زبر طا ات طا ات طا. حمزہ طا زیر اط طا زبر طا اط طا اط طا. اب یہ طا چونکہ مشدد ہے تو اس کو ہم نے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. اط طا اط طا. حمزہ طا پیش ات حمزہ طا پیش ات طا پیش تو ات تو ات طا ات طا ات طا ات طا ات طا ات طا. حمزہ حا زبر اح حا زبر حا احا احا. حمزہ حا زیر اح حا زبر حا احا احا. حمزہ ہا پیش اہ حمزہ ہا پیش اح ہا زبر ہا احا 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 احا. جی اگلا حرف دیکھیں. حمزہ ہا زبر اہ حمزہ ہا زبر اہ ہا زبر ہا اہا اہا. حمزہ ہا زیر اہ ہا زبر ہا اہا. حمزہ ہا پیش اہ ہا زبر ہا اہا 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 اہا.
حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، زال زبر زا عزا، حمزہ زال پیش از، زال زبر زا عزا، عزا عزا عزا، عزا عزا عزا، حمزہ زا زبر از، زا زبر زا ازا، اب یہاں پہ سیٹی کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، حمزہ زا زیر از، زا زبر زا عزا، حمزہ زا پیش از، زا زبر زا عزا، عزا عزا عزا۔ جی اگلا حرف دیکھیں، حمزہ زو زبر او، اب دونوں کے اندر فرق رکھنا ہے، پہلا اگر ازا پڑھا ہے تو اس کو ازا نہیں پڑھیں گے، اس کو ذرا موٹا کر کے حمزہ وا زبر او، وا زبر وا او، او سیٹی کی آواز اس میں ظاہر نہ ہو، حمزہ وا زیر ایو، وا زبر وا ایوا ایوا، حمزہ وا پیش او، وا زبر وا او، اللہ 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 اللہ، حمزہ ضاد زبر اب، اب ضا زبر ضا الضا، حمزہ ضاد زیر اض، ضاد زبر ضا اضا، حمزہ ضاد پیش اض، ضاد زبر ضا اضا، اضا اضا اضا، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، یہ چونکہ موٹے روپ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے۔ اگلا حرف بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن آپ پہلے پیچھے سبق نمبر 4 میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ قریب الصوت جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان کو پڑھتے وقت اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک حرف کی آواز دوسرے کے ساتھ نہ ملے۔ اب جو اگلا حرف ہے اس کی آواز اس کے ساتھ مل رہی ہے، جو ہم نے ابھی اضا 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 یہ پڑھا ہے۔ اگلا حرف دیکھیں، حمزہ دال زبر اد، یہ چونکہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو اس کو خوب ظاہر بھی کرنا ہے، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، دال زبر دا ادا، ادا ادا ادا، ادا ادا ادا۔ پہلے والا ہم نے پڑھا ہے ادا اور یہ پڑھا ہے ادا، ادا ادا، یہ اس کے اندر آپ نے فرق واضح رکھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے اور دعات کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جی اگلا حرف بھی حروف قلقلہ بھی ہے اور
حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اق اق. حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قا، اق اق. حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قاف پیش قو، اق اق اق، اق اق اق. اگلا حرف بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. حمزہ کاف زبر اک، یہ چونکہ باریک ہے اس کو موٹا نہیں پڑھنا. حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اکا. حمزہ کاف زیر اک، کاف زبر کا، اکا اکا. حمزہ کاف پیش اک، کاف زبر کا، اکا اکا اکا. اکا اکا اکا، اکا اکا اکا. جی اگلا حرف دیکھیں، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، با، تو اس کو بھی خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے. میں نے آپ کو وہاں پہ لکھ کے بھی دکھایا ہے. حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا ابا. حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا ابا. حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا 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 ابا. حمزہ فا زبر اف، فا زبر فا، افا. حمزہ فا زیر اف، فا زبر فا، افا. حمزہ فا پیش اف، فا زبر فا، افا 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 افا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حمزہ واو زبر او، یہاں پہ اپنے ہونٹوں کو پورا گول کر کے اس کو پڑھنا ہے. حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، اوا اوا. حمزہ واو زیر او، او، واو زبر وا، اوا اوا
حمزہ واو پیش او، واو زبر وا، اوا 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 اوا. اپنے ہونٹوں کو پورا گول کر کے پڑھنا ہے گولائی کے ساتھ. حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما. اب یہ پہ چونکہ میم مشدد ہے تو غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اما اما اما. حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما، اما اما. حمزہ میم پیش ام، میم زبر ما، اما 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 اما. جی اگر حرف دیکھیں، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا، ایا ایا. حمزہ یا زیر ای، یا زبر یا، ایا ایا. اب چونکہ اس کے اندر یہ جو حرف ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر پیش نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو ایا ایا ہی پڑھیں گے. ایا 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 ایا. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، شین زبر شا، اشا اشا اشا. اس کو پھر سنیں ایک مرتبہ. حمزہ شین زبر اش، شین زبر شا، اشا. حمزہ شین زیر اش، شین زبر شا، اشا. حمزہ شین پیش اش، شین زبر شا، اشا 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 اشا. حمزہ جیم زبر اج، یہ بھی جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم پیش اج، جا جیم زبر جا، اجا 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 اجا. حمزہ خا زبر اخ، خا زبر خا، اخا اخا. حمزہ خا زیر اخ، خا زبر خا، اخا. حمزہ خا پیش اخ، خا زبر خا،
اخا 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 اخا. جی اگلا حرف دیکھیں حمزہ را زبر ار را زبر را ار ار حمزہ را زیر ار را زبر را ار ار حمزہ را پیش ار را زبر را ار 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 ار. جی اگلا حرف دیکھیں حمزہ نون زبر ان نون زبر نا انا. یہاں پہ نون مشدد ہے تو اس کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے انا انا. حمزہ نون زیر ان نون زبر نا انا 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 انا. حمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ اللہ. حمزہ لام زیر ال لام زبر لام زیر لی لام زبر لا اللہ. حمزہ لام پیش ال لام زبر لا اللہ 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 اللہ. لام کو باریک پڑھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب لام یہ والا ہوگا اللہ والا یہ جب اللہ والا لام ہوگا اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور موٹا کب کرنا ہے باریک کب کرنا ہے. ایک ہے یہ اب اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اللہ اپنے منہ کو پر کر کے اللہ. ایک یہ ہے ایک لام اس طرح ہے اللہ اللہ اس کے اندر ڈبل لام ہے یہ ایک لام ہے اللہ 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 اللہ. اس میں جلالت اللہ کے لام کو جب بھی پڑھنا ہے پر کر کے پڑھنا ہے. ہاں اس سے پہلے زیر ہو جیسے یہ بسم اللہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا بسمل میم کے نیچے زیر ہے اب آگے لام ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ. اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے یہاں پہ دیکھیں اس میں جلالت اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو
تو اس میں جلالت اللہ کے نام کو باریک کر کے پڑھیں گے. دوبارہ پھر سنیں. اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے، اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسے یہ اس میں جلالت اللہ، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پہ اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھنا ہے. بسم اللہ. اب ہم یہاں پہ اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ، یہ برا لگے گا. اس طرح پڑھنے سے لفظ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. لفظ کی جو بناوٹ ہے، جو لفظ کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ باریک پڑھنا ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. جی. اللہ، حمزہ لام زیر ال، لام زبر لا، اللہ. حمزہ لام پیش ال، لام زبر لا، اللہ. اللہ، اللہ، اللہ. جی اگر حرف دیکھیں، حمزہ عین زبر آ، عین زبر آ، 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 آ. حمزہ عین زیر اع، عین زبر آ، اع، اع. حمزہ عین پیش او، عین زبر آ، اوعا، اع، اع، اوعا، اع، اع، اوعا. جی اگلا حرف دیکھیں. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا. یہاں پہ نون مشدد غنہ کر کے پڑھنا ہے. انا. حمزہ. اب اسی نون کے ساتھ اگر الف لگ جائے تو یہ انا نہیں رہے گا بلکہ انا بن جائے گا. یہ انا بن جائے گا. جیسے یہاں دیکھیں، انا، یہ ہے انا. اس کو انا، انا. اب اگر اس کے ساتھ الف لگا دی جائے تو یہ بن جائے گا انا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا. حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، انا، انا. اس کے ساتھ اگر الف لگے گی تو یہ لمبا ہو جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ یا لگے گی تب بھی یہ لمبی ہو جائے گی، چونکہ یہ الف حروف مدہ میں سے ہے. حمزہ نون
زیر ان، نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، انی، انی، یہ کیا بن جائے گا؟ انی، انا، انا، انی۔ اگلا حرف وہ بھی اسی طرح ہے، منا، منی، منی، یا حروف مدہ میں سے ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، منی۔ جی اگلا حرف دیکھیں، ثا میم پیش، ثم، میم زبر ما، ثم، 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 واو زبر وا، لام، میم زبر لم، ولم، میم الف زبر ما، ولما۔ اب یہ چونکہ اس کی اصل حالت ولما کی اصل حالت کیا تھی، یہ دیکھیں، ولما کی اصل حالت یہ تھی، ولم، دو میمیں تھی اس میں، یہ اصل حالت تھی، واو زبر وا، لام میم زبر لم، میم زبر ما، ولم ما، ولم، ولم ما، دو میم اس کے اندر تھی، ولم ما، اس کے اندر ہم نے میم کا میم کے اندر ادغام کیا ہے، یعنی میم کو میم کے اندر ہی ڈال دیا ہے، تو ایک میم ہم نے اس کو بنا دیا ہے، تو کیا بن گیا؟ ولما۔ اب چونکہ دو میمیں یہ تھی، دو میم ان کو پڑھنا مشکل تھا، اس لیے ہم نے ایک میم بنا دی، تو کیا بن گیا؟ ولما، ولما سے ولما، ولما۔ حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، الا۔ حمزہ دال زبر اد، دال واو پیش دو، ادو، ادو، ادو۔ ہم ہا تا زبر حت، ہا تا زبر حت، سوری معذرت کے ساتھ، حمزہ ہا تا زبر حت، تا کھڑی زبر تا، احتا۔ اب اس کو احتا بھی پڑھ سکتے ہیں، حتا بھی پڑھ سکتے ہیں، الف کو ختم کر کے، ہا تا زبر حت، تا زبر تا، حتا، حتا۔ جی اگلا حرف حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، ایا، کاف زبر کا، ایاک، ایاک، ایاک۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا،
کاف زبر کا، ایاکا، 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 نون زا پیش نز، زا زیر زی، نزی، نزی، لام زبر لا، نزلا، سختی کے ساتھ، نزلا، نزلا، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، ربی، آپ اس کو پڑھتے وقت ربی نہیں پڑھ دینا، ربی وہ اگلا ہے، اس کے ساتھ یا لگی ہوگی وہ بنے گا ربی، یا اسی با کے نیچے کھڑی زیر ہوگی تو یہ بھی ربی ہوگا، لیکن یہاں پہ نیچے اس کے زیر ہے تو یہ ربی، ربی، اگلا حرف ربی، 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 جی، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، ربی، ہا کھڑی زیر ہی، ربی ہی، ربی ہی، ربی ہی، جی اگلا حرف دیکھیں، را با زبر رب، رب، با پیش پو، رب، رب، نون الف زبر نا، ربنا، 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 جی اگلا حرف را با زبر رب، را با زبر رب، با پیش بو، رب، رب، کاف میم پیش کم، ربکم، ربکم، عین نون زیر ان، عین نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، 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 جی اگلا حرف دیکھیں، حمزہ زبر آ، ہا با زبر حب، احب، با پیش بو، احب، 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 حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، یا زبر یا، الیہ، 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 کاف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو، 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 میم لام زیر مل، لام
زبر لا، ملا ملا، تا زبر تا، ملتا 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 ملتا۔ جی اگلا حرف حمزہ، میم پیش میم زبر ما، امہ امہ، تا دو زیر تن، امتن امتن امتن، سین یا زبر سی، سی یا، الف زبر یا، لمبا کر کے پڑھیں گے، سیا سیا، را زبر را، سیارہ سیارہ، تا دو پیش تن، سیارتن 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 سیارتن۔ جی عزیز بچوں، ہم نے یہ سبق نمبر 13 رحمانی قاعدے کا صفحہ نمبر 22 ہے، 22 ہے 22، سبق نمبر 13 کو ہم نے ابھی تھوڑا پڑھا ہے، یہ چونکہ الفاظ اس کے بڑے ہیں اس لیے جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کو ابھی اچھے طریقے سے یاد کریں، انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں آپ کو یہ مزید اچھے طریقے سے بقیہ حصہ بھی پڑھا دیا جائے گا۔ آپ اپنا بھی اپنے والدین کا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان،